الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کہ جس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کے درود و سلام کے نذرانے اس منور ذات پر کہ جس ذات پر رب تعالیٰ بھی درود بھیجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد عقیدہ ہدیہ اصحاب کرام اور اہل بیت میں پیش کرنے کے بعد مختصر سے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میلاد جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے ولادت سے، جسے ہم ولادت کہتے ہیں اور سرائیکی زبان میں پیدا ہونا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ جشن منا رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا جشن کیوں مناتے ہو؟ ان سے جو ہے میں مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی ہے۔ تو کوئی پوچھے کہ حضور کی ولادت کا جشن کہاں ثابت ہے؟ تو جواب ہے کہ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے۔ اور کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن کیوں مناتے ہو؟ ایک ہوتی ہے ولادت، ایک ہوتی ہے آمد۔ ولادت میں اور آمد میں فرق ہے۔ حضور کی ولادت کا جشن منانا اللہ کی سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانا یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اب جواب سنیے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی شب اسریٰ پہ معراج والی رات، تو اللہ نے خوشی منائی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینے میں آئے تو صحابہ نے خوشی منائی۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو خوشی کرتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی تو ہوا ہے۔ حضور کی آمد کی خوشی کرتے ہو تو حضور کے جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مولانا غم تو وہ کرے جس کا نبی مر گیا۔ میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا نبی آج بھی زندہ ہے۔ اور مختصر سا ٹائم ہے، انشاءاللہ نعرے بھی لگائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا دن ہے، اسے ہم میلاد النبی کہتے ہیں، عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید کیوں مناتے ہو؟ عیدیں تو دو ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا مولانا صرف دو عیدیں نہیں ہیں، عیدیں کئی ہیں۔ آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھا، آپ نے پوری شریعت نہیں پڑھی کہ یوم عید جو ہے، جو جمعہ جو ہے، اسے یوم عید کہتے ہیں۔ جمعے کو یوم عید کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب ضرور سنیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی جمعے والے دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعے والے دن ہے، حضرت آدم علیہ السلام آئیں تو بھی عید ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام جائیں تو بھی عید ہوتی ہے۔ تو جو تمام نبیوں کا سردار ہے وہ آئے عید نہیں ہوتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تو بد مذہب لوگ خوشی منا ہی نہیں سکتے، کیونکہ بد مذہبوں پہ نہ رب کی رحمت ہوتی ہے نہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ رب کی نہ رحمت ہوتی ہے نہ رب کا فضل ہوتا ہے۔ اور میلاد منانے کے نہ دو وجوہات بہت بڑی ضروری ہیں۔ میلاد منانا ضروری ہے اس لیے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھے۔ ایک میلاد منانا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھے۔
اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھے. لوگ کہتے ہیں حضور ہم جیسے ہیں. میں نے کہا مولانا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی ماں کے پیٹ میں رہے, حضور بھی ماں کے پیٹ میں رہے, ہم جیسے تھے تو ماں کے پیٹ میں رہے. میں نے کہا مولانا ماں کے پیٹ میں رہنے کے سبب تو تیرے جیسے ہیں, بتا پھر خوشبو میں کس جیسے ہیں, خوشبو میں کس جیسے ہیں؟ کہتے دیکھو ہمیں بھی پسینہ آتا ہے, ہمیں بھی زخم لگ جائے خون آتا ہے, حضور کو بھی پسینہ آتا تھا, حضور کو بھی زخم لگتے تو خون آتا تھا, ہم جیسے تھے تو خون آتا تھا, ہم جیسے تھے تو پسینہ آتا تھا. میں نے کہا کہ تو بھی ماں کے پیٹ میں رہا, حضور بھی ماں کے پیٹ میں رہے, تو اپنی ماں سے بھی پوچھ, حضور کی اماں آمنہ سے بھی پوچھ. حضور کی اماں آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے کچھ دن اللہ کے محبوب میرے بطن اقدس میں رہے ہیں, میرے بطن اقدس میں رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ کبھی مجھے جو ہے وہ جی گھبرایا نہیں, کبھی میرا جی کچا نہیں ہوا, کبھی مجھے الٹی نہیں آئی. اور فرماتی ہے کہ اگر کھانے کے بعد بھی مجھے ڈکار آتی تھی تو اس سے بھی مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی. جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری ماں کا جی کچا ہوتا ہے, ان کا جی بتلاتا ہے, کبھی الٹی آتی ہے, کبھی وہ املی چاٹتی ہیں, کبھی وہ میٹ اور مٹی کھاتی ہیں. تو حضور کی اماں فرماتی ہیں اللہ کا محبوب جب میرے پیٹ میں نہیں تھا میں کنویں پہ جاتی تھی, میں رسی اور ڈول جو ہے وہ پھینکتی تھی, پانی نکلتا تھا. جب اللہ کے محبوب میرے بطن اقدس میں آئے, ابھی میں کنویں پہ کھڑی ہوتی ہوں, پانی چہرہ دیکھ کے پیر نکل آتا ہے. اب سنیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے. چند منٹ باقی رہ گئے, توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد, شاہد کا معنی مطلب ہوتا ہے حاضر و ناظر. لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے گواہ. کیا معنی ہے؟ گواہ. میں نے کہا مولانا جنازہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں جنازہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا جنازے میں دعا پڑھتے ہو؟ وہ دعا آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا. شاہدنا کا اب ترجمہ کر, شاہد کا معنی گواہ بنتا ہے یا شاہد کا معنی حاضر اور ناظر بنتا ہے؟ کہنے لگا کہ یہاں پہ معنی حاضر اور ناظر کرنا پڑے گا. میں نے کہا جب ایک مرنے والا مردہ مر کے حاضر اور ناظر ہو سکتا ہے تو جو سب سے اعلیٰ ہے وہ حاضر اور ناظر نہیں ہو سکتا. آخری بات, صرف ایک آخری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے, انبیاء سے بھی افضل ہے. موت کا فرشتے کتنے ہیں؟ موت کا فرشتہ جو ہے وہ ایک ہے. اب موت کا فرشتہ جو ہے تفسیر بیضاوی میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک کشت کو دیکھتے ہیں, پھال کو دیکھتا ہے بندہ. ایک فرشتہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اگر ساری کائنات کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا محبوب جو باطریق اولا ہے وہ اپنے روضہ انور میں بیٹھ کے تجھے بھی دیکھ سکتا ہے, اپنی نگاہ نبوت سے مجھے بھی دیکھ سکتا ہے. تو پیر نصیر الدین کیا کہتے ہیں کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ, آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ. دیکھیں تو دعا مانگیں جو یوسف کنعان, تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ. اے مطلبی پھول, اے بہاروں کے پیمبر, کھلتا ہے تیرے نام سے گلزار کا چہرہ. پوچھا جو کسی سائل نے کیا چیز ہے احسن, صدیق نے برجستہ کہا سرکار کا چہرہ. وما علینا الا البلاغ المبین.